السلام علیکم۔ ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملکہ نے کھڑکی کی جھری سے مجھے بھی دکھایا۔ پکا کالا رنگ، تیل میں چپڑے بال، ٹیڑھی مانگ نکالے، بوسکی کا کرتا اور لٹھے کی شلوار پہنے، منہ میں پان دبائے، وہ مجھے زہری لگ رہا تھا۔ ملکہ ترس اور تعصب سے مجھے دیکھتی رہ گئی۔ صبح سے اب تک وہ مجھے تسلیاں دیتے دیتے اب اس کے پاس الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ بیبے نے اس کے ہاتھ پر 101 روپیہ رکھ کے بات پکی کر دی۔ باہر برآمدے میں سبز اور سرخ گڈی کاغذوں سے ڈھکی مٹھائی کے 2 ٹوکرے پڑے تھے اور اندر میں ملکہ کی گود میں سر رکھے دھواں دھواں رو رہی تھی۔ شادی اگلے ماہ تک کر دیں گے، بیبے نے ٹوکروں سے کاغذ ہٹاتے ہوئے فیصلہ سنایا تھا۔ 1 ماہ میں تیاری کیسے ہوگی؟ اماں منمنائی۔ چل 1 ماہ نہیں تو 2 ماہ کر لے، بیچارہ لڑکا اکیلا ہے، کھانے پینے کی بڑی تنگی ہے اسے، ماں باپ سر پہ نہیں۔ اور لفظ لڑکے نے میرے اندر آگ لگا دی تھی اور میں رو رو کر اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اماں نے بڑا صندوق کھول کر کپڑے نکال نکال کے انہیں پیک کرنا شروع کر دیا تھا۔ کھیس، بستر کی چادریں، گدے، لحاف گنے جا رہے تھے کہ انہونی ہو گئی۔ بطول خالہ روتی دھوتی بیبے کے پاس آئی۔ رو کم رہی تھی، وہ بیلا زیادہ ڈال رہی تھی۔ ہائے میرا گبرو جوان شیروں جیسا پھپھی کا بیٹا، چھت سے گر کر ٹانگ بازو اور جانے کیا کیا تڑوا بیٹھا ہے۔ اللہ کرے سارا ہی ٹوٹ کے ختم ہو جائے۔ میرے لبوں سے نکلا تھا، بیبے نے ابا کو فی الفور میاں چنو جا کر داماد کی خیریت پوچھنے بھیجا تھا۔ خالہ بطول کا تو منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ لو بھائی، منیر حسین کو کیوں تکلیف دیتی ہیں؟ بیبے، ہماری دیکھا دیکھی آس پڑوس والے بھی انہیں بیبے کہہ کے بلانے لگے تھے۔ خواہ مخواہ کا خرچہ اور سفر کی تکلیف الگ، اللہ کرے گا بھلا چنگا ہو جائے گا تو خیر سے بارات لے کر آ جائے گا۔ پر ابا کے لیے تو بیبے کی بات حکم تھی۔ وہ فروٹوں کے ٹوکرے گاڑی میں رکھوا کے چل دیا، پر جب واپس آیا تو منہ لٹکا ہوا تھا، سر جھکا ہوا۔ بیبے نے بے قراری سے داماد کا حال پوچھا تو ابا کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ انہوں نے کندھے پہ رکھے کپڑے سے آنسو صاف کیے اور صرف اتنا کہا، بیبے وہ تو جوان جہان بچوں کا باپ ہے، سانڈ کے سانڈ ایسے دکھتے تھے جیسے مجھے کھا جائیں گے۔ 1 نہ 2 پورے 5 تھے، پلٹن کی پلٹن۔ بیبے معاف کر دینا، تیری حکم عدولی کی میں نے، پر میں نے وہاں کہہ دیا، اس سے بات ختم۔ اور اماں نے سینے پہ 2 ہتھڑ مارے۔ ہائے بیبے، میری اکو ایک دھی پر کیا ظلم ڈھانے لگی تھی تو؟ بیبے چپ چپ شرمندہ سی تسبیح اٹھا کر دانے گرانے لگی تھی اور میرے دل چاہا کہ دھمال ڈالوں۔ سب کپڑے، کھیس، بستر، برتن واپس صندوق میں رکھ دیے گئے تھے۔ بیبے نے بطول خالہ کو بڑا ہی شرمندہ کیا۔ یہ تو بعد میں پتہ چلا تھا کہ شادی پر اس کے پھوپھی کے بیٹے نے اسے سونے کے جھمکے دینے کا وعدہ کیا تھا۔ میرے دل میں تو بڑی اتھل پتھل مچی تھی کہ میں بھی جا کر افسوس تو کروں کہ خالہ بڑا افسوس ہوا، تیرے جھمکے ہاتھ سے گئے۔ اور تبھی ماما، مامی اور ملکہ مٹھائی کا ڈبہ لیے آ گئے۔ 10ویں کا نتیجہ آ گیا تھا اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا تھا، اپنے ہی سوگ میں جو پڑی تھی۔ ملکہ کے پاس میرا رول نمبر تھا اور ماما گزٹ سے نمبر دیکھ کر آئے تھے۔ میں نے اپنے اسکول کی لڑکیوں میں سب سے زیادہ نمبر لیے تھے۔ میرے نمبر تو ملکہ سے بھی زیادہ تھے۔ فرض تو ملکہ بھی آئی تھی اپنے اسکول میں، لیکن میرے پورے 10 نمبر اس سے زیادہ تھے۔ ملکہ نے خوشی سے مجھے گلے لگا لیا تھا اور جب میں نے رشتہ ٹوٹنے اور جھمکوں کا بتایا تو وہ بھاگتی ہوئی باہر گئی اور برقع سر پہ رکھے ہمارے دروازے سے باہر نکلتی خالہ بطول کو پرسہ دے آئی۔ میرے دل میں تو جیسے ٹھنڈ پڑ گئی۔ میں نے اسے گلے لگا کے چوم لیا۔ وہ میری سچی اور پکی سہیلی تھی اور میں نے اس روز سوچ لیا تھا کہ اب میں کبھی ملکہ سے نہیں جلوں گی۔ یہ ملکہ ہی تو تھی جس سے مقابلے کے شوق میں محنت کرتی تھی اور جس نے بیبے سے اتنی بحث کی تھی، اور اب بھی اس نے بیبے کو قائل کر لیا تھا کہ مجھے کالج میں ضرور داخل ہونا چاہیے ورنہ قوم کا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اتنی لائق فائق اگر پڑھ نہ سکی پھر مجھے اسکالرشپ بھی مل جائے گا تو ابا کو کچھ زیادہ خرچ نہیں کرنا پڑے گا، اور یوں میں اسی کے کالج میں داخل ہو گئی تھی۔ بیبے نے تسلیم کر لیا تھا کہ مجھے یعنی حاجرہ منیر حسین کو بہت سب پڑھ لینا چاہیے۔ 16 جماعتیں تو لازمی ہیں۔
بھلے کلیکٹر بنے نہ بنے، بس 16 جماعتیں ضرور پڑھ لے۔ بیبے کی طرف سے بے فکر ہو کے میں پڑھائی میں جت گئی تھی۔ ملکہ نے FSC میں بورڈ میں پوزیشن لے لی، اخبار میں تصویر بھی چھپ گئی اور انٹرویو بھی لگا، اور وہ ڈاکٹری پڑھنے کے لیے دوسرے شہر چلی گئی۔ میں اب سیکنڈ ایئر میں تھی اور تھوڑی سمجھدار بھی ہو گئی تھی۔ میں نے اپنا مضمون میتھس رکھا، میں پروفیسر بننا چاہتی تھی۔ ملکہ لاہور جانے سے پہلے مجھے ملنے آئی تھی، وہ بہت ہی اداس تھی۔ کتنا اچھا ہوتا اگر تم بھی میڈیکل میں آتی تو اگلے سال ہم پھر اکٹھے ہو جاتے۔ مجھے ڈاکٹر بننا بالکل پسند نہیں ہے۔ وہ میری بڑی فکر مند بھی تھی، اپنا بہت خیال رکھتا۔ یہ جو سہیلیاں ہوتی ہیں نا، ان کی ہر بات پر مت یقین کرنا۔ دراصل آج کے دور میں کوئی بھی آپ کا مخلص دوست نہیں ہوتا۔ جس کو آپ اپنا بہت اچھا اور بہت گہرا دوست سمجھتے ہیں، وہ بھی اندر سے آپ کا ہمدرد نہیں ہوتا۔ اپنے مفاد کے لیے وہ آپ کو نقصان پہنچانے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ ویسے میں بھی تو تمہاری سہیلی ہوں، کیا تم سمجھتی ہو کہ میں بھی ایسی ہوں؟ اپنا فائدہ اور اپنا مطلب۔ کیسے باتیں کرتی ہو ہاجرہ؟ اس نے میری بات کاٹ دی تھی۔ تم صرف میری سہیلی تو نہیں ہو، میری پھوپھی کی بیٹی بھی تو ہو، میری پیاری بہن ہو تم، میری اپنی۔ لیکن یہاں اس کا فلسفہ غلط ہو گیا تھا۔ وہ بھی اور شاید میں بھی نہیں جانتے تھے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب… پھر وہ چلی گئی۔ کالج میں کچھ دن میرا جی بڑا گھبرایا، کئی دن ڈری ڈری سی رہی، پھر مگن ہو گئی۔ ملکہ نے بہت سی باتیں صحیح کہی تھی۔ مونا علی حیدر مجھ سے بہت جلتی تھی اور ٹیچرز کے سامنے میرا امیج خراب کرنے کی کوشش کرتی رہتی تھی۔ ایک بار تو اس نے مسز سعید کے حوالے سے ایک ایسی بات پھیلا دی تھی کہ مسز سعید نے بھری کلاس میں میری بے عزتی کر دی۔ میں نے لاکھ قسمیں کھائیں کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی اور میرے تو فرشتوں کو بھی نہیں پتا، لیکن مسز سعید نے میری بات کا یقین ہی نہیں کیا اور پھر آخری دن تک انہوں نے مجھ سے بات نہیں کی۔ مجھے مونا پہ بہت غصہ تھا، اس لیے کہ مسز سعید میری فیورٹ تھی اور میں تو ان کے مضمون میں جان توڑ محنت کرتی تھی۔ اور مونا حیدر، پھر میں نے بھی اس سے بدلہ لے لیا، اور ایسا بدلہ لیا کہ پرنسپل تو اسے کالج سے ہی نکالنے والی تھی، پر اس کی ماں نے ان کے پیر پکڑ لیے کہ اس کا سال ضائع ہو جائے گا۔ بس میں نے اتنا کیا تھا کہ جب سٹاف روم میں کاپیاں رکھی گئی تھی تو اس کی کاپی میں ایک خط رکھ دیا تھا۔ اس کی رائٹنگ بہت گندی تھی۔ اس کی رائٹنگ کے 3 دن تک میں نے پریکٹس کی تھی، جبکہ میری رائٹنگ بے انتہا خوبصورت تھی، اتنی کہ اپنی کلاس کی چارٹ وغیرہ میں ہی بناتی تھی۔ اس کی رائٹنگ کی نقل کرنا ایسا مشکل نہ تھا۔ وہ خط میں نے اس کی کاپی سے صفحہ پھاڑ کر لکھا تھا۔ خط کسی سہیلی کی طرف سے لکھا گیا تھا، جس میں 2 ٹیچرز کے متعلق کافی غلط باتیں کی گئی تھی اور تھوڑا بہت مسز سعید پہ بھی تنقید تھی کہ مس فریدہ تو خود کو کلوپترا سمجھتی ہیں۔ سارے خط میں کچھ ایسی باتیں تھی کہ اس روز تو سٹاف روم میں بھونچال آ گیا تھا۔ پہلے مونا کو سٹاف روم میں بلایا گیا، پھر ہر پیریڈ میں ہر ٹیچر نے اس کی بے عزتی کی اور میں منہ نیچے کیے ہنستی رہی۔ اس کا رونا، اس کی قسمیں ایسی ہی بے اعتبار ٹھہری تھیں جیسی مسز سعید کے سامنے میری۔ اور پھر مس ملک غصے میں وہ خط میڈم کے پاس لے گئی تھی۔ گھر آ کر بھی میں نے خود کو بڑی شاباشی دی تھی۔ اس واقعے کے بعد مجھے پتا چل گیا تھا کہ میرے اندر کہیں کوئی مکار اور کینہ پرور ہاجرہ بھی چھپی ہوئی ہے اور میں کسی سے کسی حد تک جا کے بھی اپنا بدلہ لے سکتی ہوں۔ خیر میں نے بھی ملکہ کی طرح ٹاپ کیا تھا۔ بیبے نے اس روز پورے محلے میں جلیبیاں بانٹی تھیں اور جب دیکھا تھا کہ کالج والوں نے مجھے کوئی سونے وونے کا تمغہ نہیں دیا تو دبے لفظوں میں ابا سے کہا تھا، منیر حسین لڑکی کا بیاہ کب تک کرے گا، پڑھ پڑھ کے بوڑھی نہ ہو جائے۔ بس بیبے، آپ نے کہا تھا کہ 16 جماعتیں پڑھے تو بس 16 جماعتیں پڑھ لے تو پڑھی لکھی لڑکیوں کے رشتے بھی اچھے آ جاتے ہیں۔ لیکن اگر ابا میرے لیے رشتہ ڈھونڈ بھی لیتا تو اب میں کچھ نہ کچھ کر ہی لیتی۔ آخر میں نے مونا حیدر جیسی لڑکی کو کالج سے بھگا دیا تھا۔ اس نے بورڈ میں تو کوئی پوزیشن نہ لی تھی، لیکن کالج میں 3rd آئی تھی۔ لیکن اب چونکہ کسی ٹیچر کی نظر میں اس کی عزت نہیں رہی تھی، اس لیے وہ کالج چھوڑ کر کسی اور کالج میں چلی گئی تھی اور مجھے یہ مان دے گئی تھی کہ میں اپنے راستے میں آنے والوں کو ہٹا سکتی ہوں۔ اپنی اس خوبی کا ادراک مجھے بھی پہلے نہیں تھا۔ ملکہ لاہور سے میرے لیے بہت سے گفٹس لائی تھی۔ اسے میرے ٹاپ کرنے کی بہت خوشی تھی۔ کالج کی کئی باتیں بتائیں، مگر مونا حیدر والی بات گول کر گئی تھی میں بھی۔ مجھے ڈر تھا وہ جان جائے گی کہ خط میں نے ہی لکھا تھا۔ BA میں ایک نئی لڑکی روبی میری دوست بن گئی۔ یہ بہت فیشنیبل تھی اور بہت ہی آزاد گھرانے سے تعلق تھا اس کا۔ ہم دونوں جب فارغ ہو کر بیٹھتے تو وہ مجھے اپنے کزنز کے قصے سناتی۔ ہائے ہاجرہ، تمہیں کیا بتاؤں، اشر تو مجھ پہ جان دیتا ہے۔
کہتا ہے تم نے مجھ پہ جادو کر دیا ہے، میری محبت میں پاگل ہوا پھرتا ہے۔ اور میں حیرت سے اسے دیکھتی، وہ بھی میرے جیسی ہی تھی، معمولی سے نقش و نگار والی عام سی لڑکی، سینکڑوں لڑکیوں میں تو کڑی ہوئی دکھتی نہیں تھی الگ سے۔ پھر بھی تو بتا، کیا تجھ پر؟ نہیں، میرا تو کوئی کزن نہیں ہے۔ میں اندر ہی اندر شرمسار ہو جاتی۔ بس صرف ایک کزن ہے جو ڈاکٹر بن رہی ہے۔ ہائے، یہ کزن ملکہ کی بجائے مالک ہوتی تو۔ اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ اچھا، اور کسی نے بھی کوئی تحفہ نہیں دیا تجھے؟ تیرے اڑوس پڑوس میں تو کوئی شہزادہ ہوگا نا؟ اڑوس پڑوس؟ میں سوچنے لگی تھی، کسی نے کوئی رکا، کوئی خط؟ نہ، میں نے سر نفی میں ہلایا اور اندر ہی اندر جیسے بڑی کمتر ہو گئی۔ اڑوس پڑوس میں لڑکے ہوں گے تو صحیح، چاہے شہزادے چاہے مراسی، پر میں نے کبھی دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ لیکن دکھ تو یہ تھا کہ مجھ پر بھی کسی نے دھیان نہیں دیا تھا۔ ہائے، تو کتنی ناکمی ہے ہاجرہ، دھیان دلوانا پڑتا ہے خود کوشش کر کے۔ اب مجھے ہی دیکھ لے، کوئی شہزادی نہیں ہوں، لیکن محلے کے آدھے سے زیادہ لڑکے مجھ پہ مرتے ہیں، لیکن میں گھاس نہیں ڈالتی کسی کو۔ سب کے رکے پرزے پاؤں تلے روند کے چلی جاتی ہوں۔ میں تو بس اشر۔ اس نے فخر سے گردن اکڑائی تھی، اور اسی لمحے سچ مجھے خود پہ ترس آیا تھا۔ واقعی میں بڑی ناکمی تھی، بقول روبی کے صرف کتابی کیڑا۔ زندگی صرف کتابوں کے ساتھ نہیں گزرتی میری جان، ایک ساتھی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، چاہنے والا، جان فدا کرنے والا۔ اسے کبھی کبھار کتابوں سے ہٹ کر ادھر ادھر بھی دیکھ لیا کر۔ مجھے اس کی بات سولہ آنے سچ لگی تھی۔ جیسے ابا ہیں، اماں کی خاطر گھر بار ڈھور ڈنگر مال سب چھوڑ دیا تھا۔ مجھے پڑھنے کا شوق تو اپنی کزن کی وجہ سے ہی ہوا ہے، ملکہ نام ہے اس کا، اسی کالج سے ایف ایس سی کیا تھا اس نے۔ وہ جو ڈاکٹر بن رہی ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، تمہاری وہ کزن، پھینی سی چندھی سی آنکھوں والی۔ میں ایک بار اپنی کزن کے ساتھ آئی تھی کالج تو دیکھا تھا میں نے، ملکہ ہی نام تھا اس کا۔ ہاں، تو ایسی لڑکیوں کے پاس تو اور کوئی چوائس نہیں ہوتی نا سوائے پڑھنے کے۔ لیکن تم؟ اس نے سر سے پیر تک میرا جائزہ لیا۔ تم تو بھائی اچھی خاصی ہو، بس تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے۔ اگر تم اپنے لمبے بال کھلے چھوڑ دو، سچی کتنے ہی دل تو ان ناگنوں میں الجھ جائیں۔ وہ ایسی ہی تھی اور ایسی کھلی ڈلی باتیں کرتی تھی، اور میں اس کی ہر بات پہ ایمان لے آئی تھی۔ پھر بھی میں نے بال تو نہیں کھولے۔ ہاں، مسکارا لگانے لگی تھی، ہلکی سی لپسٹک بھی رگڑ لیتی ہونٹوں پر، کبھی کبھار لپسٹک انگلی پر لگا کر گالوں پہ پھیر دیتی تھی۔ دراصل میں کوشش کرنے لگی تھی کہ دکھنے لگوں، اور اس کوشش میں نڈھال ہوئی جاتی تھی۔ محلے میں قدم رکھتے ادھر ادھر دیکھتی کہ شاید کسی کو دکھ جاؤں، پر ہمارے محلے کے شریف لڑکے آس پاس سے نظر جھکا کے گزر جاتے تھے۔ پڑھائی کی طرف سے میرا دھیان ہٹ سا گیا تھا، اور روبی سے باتیں سننا اچھا لگتا تھا۔ اس کی طرف آنے والے اشر کے خط پڑھ کر دل میں گدگدی سی ہونے لگتی تھی۔ میرے اندر جیسے کوئی حسرت آ کر بیٹھ جاتی اور کرلانے لگتی۔ دراصل میں فطرتاً ہی جلنے والی تھی، اور روبی سے بھی جل ہی رہی تھی۔ اس روز کالج سے آدھی چھٹی لے کر میں روبی کے گھر گئی۔ روبی نے کہا تھا وہ اشر سے مجھے ملوائے گی۔ اس کی تصویر اور خط تو وہ کتاب اور فائل میں چھپا کر لے آتی تھی، پر پورے کا پورا اشر تو نہیں لا سکتی تھی، اور اشر کالج کے باہر بھی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اس کی بہن بھی تو اسی کالج میں پڑھتی تھی۔ سو اس روز میں اس کے ساتھ گھر گئی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ آج اشر آئے گا، پر اشر تو نہیں آیا تھا، اس کا بھائی اطہر آ گیا تھا۔ میں اس وقت دروازے کی طرف پیٹھ کیے کھڑی تھی، اور روبی میری چوٹی کے بال کھول رہی تھی۔ یار، آج تیرے ان لمبے بالوں کو کھلا دیکھوں گی، اور تجھ سے ان کی لمبائی کا راز بھی پوچھوں گی۔ اس نے بال کھول دیے تھے، وہ گھٹنوں سے نیچے تک آتے میرے بالوں کی تعریف کیے جا رہی تھی، جب اطہر اندر آیا تھا، اور پھر انہونی ہو گئی تھی۔ اطہر تو ٹھٹک کے رک گیا تھا، اتنے حسین بال، اور میں نے جلدی سے بیڈ پہ پڑا دوپٹہ اٹھا کر اچھی طرح لپیٹ دیا تھا۔ یہ میرا بھائی ہے اطہر، روبی نے تعارف کروایا تھا، اور میرا دل جیسے دگنی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ اچھا بھائی، اب جائیں؟ اس نے اس طرح دیکھا تھا جیسے مزید دیکھنے کی حسرت ہو۔ تو انہونی یہ ہوئی تھی کہ بقول روبی کے اس کا بھائی اپنا دل میری زلفوں میں ہی اٹکا کر کہیں بھول گیا تھا۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے کمزور سی آواز میں کہا تھا۔ کیوں ممکن نہیں میری جان؟ تو نے نہیں سنا، عشق اندھا ہوتا ہے، اور دل کا کیا ہے وہ تو گدھی پہ بھی آ جاتا ہے۔ مجھے اس کا گدھی والا محاورہ پسند نہیں آیا تھا، لیکن میں نے لبوں پہ شرمیلی سی مسکراہٹ سے جاتے ہوئے اسے مکہ مارا تھا۔ بکو مت،
وقت نہیں رہی، اس نے فائل کے کور سے خط نکال کے مجھے دیا تھا۔ خط کیا تھا؟ پڑھ کر میرے لہو کی گردش تیز ہو گئی تھی۔ اتنی تعریفیں، اتنے خوبصورت لفظ کہ میں تو دل و جان سے عطر پہ فدا ہو گئی۔ عطر تو بڑا خوبصورت ہینڈسم لڑکا تھا، اور بیبے نے میرے لیے کیا چنا تھا، وہ 5 بچوں کا باپ۔ روبی ہر دوسرے تیسرے روز اس کا خط لاتی اور میں 15 بار اس کا خط پڑھتی، پھر بھی نہ سیر ہوتی۔ روبی تقاضا کرتی، جواب کا تو میری ہمت نہیں ہوتی تھی لکھنے کی۔ ہائے کیا لکھوں روبی، میری تو کچھ سمجھ نہیں آتی۔ میرے پاس ایسے خوبصورت الفاظ نہ تھے، اور شعر تو مجھے بالکل نہیں آتے تھے، اور عطر کے خط تو شعروں سے بھرے ہوتے تھے۔ روبی کے گھر 2-3 ملاقاتیں بھی ہوئیں، پر ڈھکی چھپی سی۔ گھر میں روبی کی اماں بھی تھیں تو بس۔ اب عطر کی ضد تھی کہ کہیں تنہائی میں ملاقات کریں۔ دل تو میرا بھی تڑپتا تھا تنہائی میں ملنے کو، پر مجھے ڈر بھی لگتا تھا۔ فلاں جگہ آ جاؤ، وہ لکھتا۔ اچھا وہ باغ ہے پرانا، اس میں ملتے ہیں۔ میں ڈرتی رہی اور پھر انہونی ہو گئی۔ اللہ نے بچانا تھا مجھے۔ میں روبی کو ڈھونڈتی کالج کینٹین کی طرف آئی تھی کہ کینٹین کے پیچھے وہ بینچ پہ بیٹھی کسی سے باتیں کر رہی تھی، شاید اس کی سہیلی تھی کوئی۔ سنو، تم نے عطر بھائی کی شادی پر ضرور آنا ہے، بارات لاہور جائے گی۔ اور میں اندر دھڑام سے کچھ گرا۔ میں نے کانوں کو مسلا، کہیں میں نے غلط تو نہیں سنا۔ ابھی کل ہی تو روبی نے مجھے خط دیا تھا اور عطر نے لکھا تھا، ایک بار تو ملو جانم، تاکہ مل بیٹھ کر شادی کا پلان بنا لیں۔ اکلوتا ہوں، امی ابو جلدی شادی کرنا چاہتے ہیں، اور میں روبی کو اسی لیے تو ڈھونڈ رہی تھی کہ اسے بتا سکوں کہ میں شام کو کوئی بہانہ کر کے پرانے باغ میں آ جاؤں گی۔ لیکن یہ کیا ہوا تھا؟ روبی کہہ رہی تھی، یار میرا اکلوتا بھائی ہے نا تو دھوم دھام سے شادی کریں گے، لیکن تمہاری کزن، وہ کیا نام تھا اس کا، مونا حیدر، وہ تو ابھی پڑھ رہی ہے نا؟ ہاں تو شادی کے بعد بھی پڑھتی رہے گی۔ دراصل اس کی اماں سخت بیمار ہے نا، تو اس لیے جلدی کرنا پڑ رہی ہے، اور میں اگر دیوار سے ٹیک نہ لگاتی تو گر جاتی۔ ساری کہانی میری سمجھ میں آ گئی۔ مونا حیدر علی نے اس طرح مجھ سے بدلہ لینا چاہا تھا، مجھے بدنام کر کے۔ ضرور پرانے باغ میں کہیں کوئی جال بچھایا جانا تھا میرے لیے۔ تو یہ تھی تمہاری اوقات ہاجرہ منیر حسین، تف ہے تم پر۔ ٹاپر، ذہین، انٹیلیجنٹ، کتنی چالاکی سے تم نے مونا سے بدلہ لیا تھا، ایسا کہ اس کا پتہ ہی کاٹ دیا۔ تمہیں تو خود پر بہت ناز تھا، لیکن لوگ تم سے بھی زیادہ اسمارٹ ہیں۔ میں لڑکھڑاتی ہوئی وہاں سے واپس مڑی تھی اور چپ چاپ آ کر کلاس روم میں بیٹھ گئی تھی۔ آج فزکس کی ٹیچر نہیں آئی تھی، اس لیے کلاس روم میں صرف چند ایک پڑھاکو ٹائپ لڑکیاں کتابیں اور نوٹ بکس کھولے بیٹھی تھی، باقی کہیں کینٹین میں، کہیں لان میں دھرنا جمائے بیٹھی ہوں گی۔ میں نے بھی فزکس کی بک نکال کر کھول لی تھی، لیکن لفظ میرے آگے بھاگ رہے تھے۔ تبھی ایک لڑکی اپنی فائل اٹھائے میرے پاس آئی۔ سنو حاجرہ، یہ نومیریکل تو سمجھا دو۔ ہاں بتاؤ کون سا؟ اور پھر باوجود کوشش کے میں وہ نومیریکل حل نہ کر سکی۔ سوری، یہ میڈم نے کب سمجھایا تھا؟ میں نے پوچھا۔ کل؟ کیا تم نہیں آئی تھی یا پھر کلاس میں نہیں تھی؟ کوئی بتا رہا تھا کہ آج کل تم کلاس سے بہت بنک کرنے لگی ہو۔ وہ چلی گئی تھی واپس اپنی سیٹ پر، اور میں سوچ رہی تھی، کل تھی تو میں کلاس میں ہی، لیکن میں نے میڈم کا لیکچر کب سنا تھا؟ میں تو فائل کے اندر عطر کا خط رکھے سارا وقت پڑھتی رہی تھی۔ یہ کتنا بڑا نقصان کر لیا تھا میں نے، اور جو شاید کبھی پورا نہیں ہونا تھا۔ اور ملکہ ہر خط میں لکھتی تھی، سنو حاجرہ، اس بار بھی ٹاپ کرنا، مجھے تم پہ فخر ہے۔ میں رونا چاہتی تھی، دھاڑے مار مار کر، چیخ چیخ کر، لیکن میں یہاں کلاس روم میں بیٹھ کر اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتی تھی۔ سو میرے آنسو میرے اندر گر رہے تھے۔ میں نے صرف دھوکہ نہیں کھایا تھا، میں نے اپنی محبت بھی کھوئی تھی۔ وہ بے شک دھوکہ تھا، لیکن میں تو فریبی نہیں تھی، اور میں نے تو عطر سے محبت کی تھی۔ میرے اندر محبت کا ماتم جاری تھا، اور میں سر جھکائے فائل پہ آڑی ترچھی لکیریں لگا رہی تھی کہ روبی کلاس میں آئی۔ اللہ، حجو تم یہاں بیٹھی ہو، بورڈ لڑکی، آج پھر تمہیں کتابی کیڑا بننے کا شوق ہو گیا؟ ہاں بس ایسے ہی، میں نے نگاہیں نہیں اٹھائیں، مبادا وہ میری آنکھوں میں غم، دکھ، بے بسی اور نفرت کی تحریر نہ پڑھ لے۔ سنو، وہ میرے پاس ہی بیٹھ کے سرگوشی کرنے لگی۔ عطر بہت بے چین ہو رہا ہے تم سے ملنے کے لیے، تمہیں دیکھنے کے لیے۔ میرے بیچارے بھائی کو مت ترساؤ، جو تمہاری ان حسین زلفوں کا قیدی بن گیا ہے۔ اچھا، میں نے خود کو مضبوط کرتے ہوئے سر اٹھایا، تو کیا کروں؟
تمہارے اس بیچارے بھائی کے لیے۔ آج مل لو اس سے، اداس ہے۔ چلو مل لیتے ہیں، تم بھی کیا یاد کرو گی، کس رئیس سے پالا پڑا ہے۔ میں نے زبردستی لہجے کو بشاش بنایا تھا۔ اللہ، تم کتنی کیوٹ ہو ہاجرہ۔ اس نے میرے گلے میں باہیں ڈال کر میرے رخسار کو چوم لیا۔ میں نے بے اختیار دائیں ہاتھ سے اپنے رخسار کو صاف کیا۔ میری تو اماں اور بیبے نے کبھی بھی اس طرح پیار نہیں کیا تھا۔ میں کچھ شرما سی گئی اور وہ ہنس رہی تھی۔ خوشی اس کے پورے وجود سے ٹپک رہی تھی، یوں جیسے میں نہیں، وہ اپنے محبوب سے ملنے جا رہی تھی۔ تو کب، کیا بتاؤں، کب آؤ گی؟ 3 بجے۔ 3 بجے آؤں گی، اماں کو تمہارے گھر کا بتا کر۔ اور کچھ نہیں کر سکتی تھی مگر کم از کم وہ وہاں میرے انتظار میں سڑتا تو رہے گا چند گھنٹے۔ اس تصور سے میرے دل کی جلتی بھنتی زمین پر بارش کے چند چھینٹے پڑ گئے تھے، اور گھر آ کر میں نے اس خیال سے خود کو محفوظ کرنا چاہا تھا کہ وہ پرانے باغ میں کسی الو کی طرح میرے انتظار میں بیٹھا باغ کے پھول پتے گن رہا ہوگا۔ لیکن میں خود کو محفوظ نہیں کر سکی تھی، الٹا میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ یہ نوعمری کا پہلا پہلا عشق کیسے کچوکے لگاتا ہے۔ برسوں میرا اندر اس زہر سے نیلا ہوتا رہا۔ میں اگر کلاس روم میں نہیں رو سکتی تھی تو گھر میں بھی دھاڑے مار مار کے نہیں رو سکتی تھی، اس لیے چپ کے روتی رہی۔ گرمیوں کے دن لمبے تھے، ابا 6 بجے تک آ جاتا تھا۔ پتہ نہیں وہ اب تک باغ میں بیٹھا ہوگا یا واپس چلا گیا ہوگا۔ میں نے باہر آ کر حمام کے پاس بیٹھ کر خوب رگڑ رگڑ کے منہ دھویا اور بیبے کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گئی۔ ابا موڑے پہ سر جھکائے بیٹھا تھا جیسے بیبے کے حکم کا منتظر ہو۔ بیبے، سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ میں نے آنکھیں موند لی تھی کہ کہیں وہ ان آنکھوں کی سرخی نہ دیکھ لے۔ مت ماری گئی ہے اس کڑی کی پڑھ پڑھ کے۔ میں کہتی ہوں منیر حسین اتنا پڑھ کے کیا کرے گی؟ اور اس سے پہلے کہ بیبے پھر سے کوئی رشتہ ڈھونڈنے کی فرمائش کرتی، میں اٹھ کے بیٹھ گئی۔ بیبے، میں کالج میں پڑھاؤں گی، لیکچرار بنوں گی۔ ابا کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ میری بیٹی ضرور لیکچرار بنے گی۔ ابا کے لہجے کے یقین نے میرے دل پر جیسے پاہے رکھے تھے۔ ایک ڈاکٹر بنا رہا ہے بیٹی کو تو دوسرا استاد۔ تم صالح بہنوئی نے بیاہ نہیں کرنا اپنی بیٹیوں کے؟ شادی بھی اپنے وقت پہ ہو جائے گی بیبے، آپ دعا کریں نصیب اچھا ہو۔ پہلے کی طرح جلد بازی نہیں کرنی ہم نے۔ اماں چائے لے کر آ گئی تھی۔ یوں تو ساس بہو میں بہت پیار تھا، لیکن اماں بھی انہیں میاں چنو والے رشتے کا یاد دلانے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی، اور یہ واحد بات تھی جس پر بیبے کی بولتی بند ہو جاتی تھی۔ چل ادھر رکھ سر، میں دبا دوں۔ بیبے نے جیسے اماں کی بات سنی ہی نہیں تھی، اور میں پھر بیبے کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گئی۔ چائے تو پی لے، اماں نے کہا تھا، لیکن میں آنکھیں موندے بیبے کی گود میں سر رکھے بیبے سے دبواتی رہی، اور جب چائے پڑی پڑی ٹھنڈی ہو گئی تو ایک ہی گھونٹ میں پی کر اپنے کمرے میں آ گئی اور پھر اتھر کے متعلق سوچنے لگی۔ اب تک تو ضرور گھر چلا گیا ہوگا، بہت غصہ آیا ہوگا اسے، اور روبی کو بھی ضرور غصہ آیا ہوگا۔ ناراض ہوگی تو ہوا کرے۔ میں رات بھر ٹھیک سے سو نہیں پائی تھی، یہ زخم اتنی جلدی بھرنے والا تو نہیں تھا۔ صبح میں روبی کی متوقع ناراضگی کے متعلق سوچتی ہوئی کالج گئی تھی، اور وہ مجھے منہ پھلائے کالج کے لان میں ہی مل گئی۔ کیا موت آ گئی تھی تجھے کہ آئی ہی نہیں؟ بس نہیں آ سکی؟ پتہ ہے اس نے کتنا انتظار کیا تمہارا، اور پورے 2 گھنٹے۔ اس نے لہجے کو نرم بنانے کی کوشش کی تھی۔ صرف 2 گھنٹے؟ میں کراہی۔ محبت کرنے والے صدیوں انتظار کرتے ہیں، وہ صرف 2 گھنٹے میں ہی تھک گیا روبی؟ کمال کرتی ہو ہاجرہ، اور کتنا انتظار کرتا؟ 5 بجے کے بعد تو تم نے آنا نہیں تھا، کیا رات بھر وہیں بیٹھا رہتا؟ مجھے ایسے بودے عاشق کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اپنا اوپر چڑھا تصنع کا لباس اتار پھینکا۔ یہ رہے اس کے محبت نامے۔ میں نے 1 کم 20 محبت ناموں کا پلندہ اس کی طرف بڑھایا۔ اب پتہ نہیں میرا ہاتھ لرزا تھا یا کیا کہ پلندہ نیچے گر گیا، اور اسے جھک کر اٹھاتے ہوئے الگ ہو جانے والے خط پر میری نظر پڑی۔ جانے من ہاجرہ منیر حسین، اور میرے اندر کہیں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی تھی۔ بھلا اتنا لمبا چوڑا نام لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ پر تب تو میں خط کے مضمون میں ایسی گم ہو جاتی تھی کہ القاب پر کبھی نظر نہیں پڑی تھی۔ محبت کرنے والے تو چھوٹے چھوٹے مننے مننے القاب لکھتے ہیں، جیسے وہ زبان سے کہتا تھا، حجو، حاجی، حجری، حجی۔ روبی نے ہاتھ بڑھایا تھا اور میں نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ کیسی بے وقوفی کرنے لگی تھی میں۔ کل کو یہ خط میری بدنامی کا سبب بھی بن سکتے تھے۔ بھلے میں نے اس کے خط کا جواب نہیں دیا تھا، لیکن ان خطوط میں جن کی پیشانی پر
جانے من حاجرہ منیر حسین صاف صاف لکھا تھا کہ کسی شک و شبے کی گنجائش نہ رہے، اور خط کے مضامین تو اور بھی کہانیاں سناتے تھے، ملاقات کی اور نہیں، میں کراہی تھی۔ میں اگر آئینہ دیکھ سکتی تھی تو مجھے یقین ہے اتنی کمینی اور اتنی گھٹیا مسکراہٹ زندگی میں پہلی اور آخری بار دیکھتی۔ یہ تو میں اپنے پاس رکھوں گی، تمہارے پیارے سے مسکین سے عطر بھائی کی نشانی کے طور پر۔ روبی ہکا بکا منہ پھاڑے کھڑی تھی۔ یہ تم آج کیسی باتیں کر رہی ہو حاجرہ؟ بمشکل تھوک نگلتے ہوئے اس نے کہا۔ میں تو ایسی ہی باتیں کرتی ہوں سویٹی، اور ہاں، بھائی کی شادی مبارک ہو۔ مونا حیدر کو بھی میری طرف سے مبارکباد دینا، آخر میری کلاس فیلو تھی، وہ پرانی تھی بھلے۔ مجھے یقین ہے میری مسکراہٹ میں جو کمینہ پن تھا وہ اس نے بھی تاڑ لیا ہوگا، تبھی تو وہ چپکی سی کھڑی تھی۔ تو میں نے اس کی طرف دیکھا، اب یہ مسکراہٹ میرے ہونٹوں سے غائب ہو گئی تھی، لیکن سارا کمینہ پن میری آنکھوں میں اتر رہا تھا۔ ہاں، اپنے پیارے اور مسکین عطر بھائی کو کہہ دینا، اور اپنی اس راج دلاری بھابھی کو بھی، کہ زیادہ سمارٹ بننے کی کوشش نہ کریں، بہتر ہوگا آج کے بعد اپنے ذہن سے مجھے کھرچ دیں، ورنہ میں نے بالکل ڈرامائی انداز میں توقف کیا، ورنہ یہ خط میں مونا بی بی کے والد صاحب کے پاس لے جاؤں گی کہ یہ ہے آپ کے دلارے داماد صاحب جو لڑکیوں کو ایسے عشقیہ خطوط لکھتے ہیں، اور آپ اپنی اکلوتی بیٹی کی زندگی اس جیسے آوارہ کے حوالے کر کے برباد کر دیں گے۔ اور مجھے یقین ہے کہ میں پھر ڈرامائی انداز میں چپ کر گئی۔ میری نظریں پیلی پڑتی روبی پر تھیں۔ مونا کے والد بہت مذہبی اور بہت سخت قسم کے تھے، اور یہ بات مونا کی امی نے اس وقت پرنسپل کو بتائی تھی جب پرنسپل نے اسے بلایا تھا۔ وہ اگر اس معمولی بات پر اتنا ڈر رہی تھی تو یہ بہت بڑی بات تھی۔ میں نے محض تکا لگایا تھا جو ٹھیک نشانے پر بیٹھا تھا۔ روبی ہاتھ جوڑ رہی تھی، منتیں کر رہی تھی، پلیز حاجرہ تم ایسا کچھ مت کرنا، تمہیں اللہ کا واسطہ۔ مونا میرے بھائی کی بچپن کی منگیتر ہے، بھائی اس سے بہت محبت کرتے ہیں، اور خالو تو وہ تو بہت سخت ہیں، اخلاقی اقدار کو بہت اہمیت دینے والے۔ وہ اچھا، لیکن کل تک تم کہہ رہی تھی کہ تمہارا بھائی مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھے اپنا بنانے کے لیے مرا جا رہا ہے۔ پلیز، جھوٹ تھا وہ سب، بکواس تھی، بکواس کی تھی میں نے۔ اب وہ رو رہی تھی۔ وہ تو تم نے مونا کے ساتھ جو کیا تھا اور مونا نے مجھے اور بھائی کو بتایا تھا۔ میں نے مونا کے ساتھ کچھ نہیں کیا تھا، بلکہ مونا نے مجھے ٹیچرز کی نظروں سے گرانے کے لیے جو کچھ کیا تھا وہ اس کا نتیجہ تھا۔ بعض اوقات آدمی اپنے ہی کھودے ہوئے گڑھے میں گر جاتا ہے۔ میں ایسی بات کا اعتراف کیوں کرتی جسے میرے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا تھا؟ میں نے تمسخر سے اسے دیکھا۔ تمہارا ڈرامہ فلاپ ہو گیا ہے، اب دوبارہ ایسا ڈرامہ کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ اسے وہیں چھوڑ کر میں کلاس روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ خود کو میں نے بہت شاباش دی تھی۔ کیا غضب کی اداکاری تھی میری، یعنی میں حاجرہ منیر حسین ایک اداکارہ بھی بن سکتی ہوں۔ اس روز میں گھر آ کر خوب ہنسی تھی، اتنا کہ ہنستے ہنستے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور پھر یہ آنسو کتنی ہی دیر تک بہتے رہے تھے، بلکہ کتنے دنوں تک۔ کتاب سامنے رکھتی تو لفظ دھندلا جاتے اور آنکھیں پانیوں سے بھر جاتی۔ کیا تھا جو ان خطوط میں لکھا تھا؟ کیا تھا، سچ کہ جھوٹ؟ خط جلاتے ہوئے میں نے کوئی 110 بار سوچا تھا، اور ملکہ کتنا صحیح کہتی تھی کہ آج کل کے دور میں کوئی بھی تمہارا مخلص دوست نہیں بن سکتا۔ اپنے فائدے کے لیے وہ تمہیں گڑھے میں دھکا دے دے گا اور اسے افسوس بھی نہیں ہوگا۔ میں نے سوچا تھا یہ واقعہ میری زندگی کے لیے ایک سبق ہوگا، لیکن یہ سبق سیکھنے میں میری کتنی توانائیاں خرچ ہو گئی تھیں یہ صرف میں ہی جانتی تھی۔